وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ کیا یہ جو منسوخی ہوئی آیات کریمہ کی یا کچھ معاملات کی، تو کیا یہ پہلی کتابوں اور پہلی شریعتوں میں بھی تھا کہ اسی قرآن کریم میں ہے؟ جب اس بات پہ غور کریں تو میرے سامنے ایک بڑی خوبصورت بات آئی، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ تفصیل سامنے آئی نا کہ پہلی امتوں میں بھی، پہلی کتابوں میں، پہلی شریعتوں میں یہ تبدیلی ہوئی، منسوخی ہوئی، تو ذہن میں ایک بڑی خوبصورت بات آئی کہ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، منسوخی والی، نسخ و منسوخی والی، یہ عقیدہ ختم نبوت کی بڑی شاندار دلیل ہے۔ یعنی جو کچھ ہونا تھا پہلے ہو چکا، جو منسوخی ہونی تھی، جو قوانین بدلنے تھے، جو اوامر بدلنے تھے، وہ پہلے بدل چکے۔ پیغمبر آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، آپ کی شریعت لانے کے بعد، یہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ اب کوئی نہیں آگے کہے گا کہ یہ آیت بدل دی گئی ہے، یہ لا دی گئی ہے۔ یہ بھی عقیدہ ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، ان کی اولاد میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، جو بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی سے باہر آئے، ان کو اجازت دی گئی کہ تمہارے لیے سارے جانور حلال ہیں، جو مرضی کھا لو، سب حلال تھے۔ لیکن بعد میں بعض جانور حرام قرار پائے۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے عہد میں دو بہنوں کو ایک نکاح میں رکھنا جائز تھا، جو بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ حکم ملا، میری رضا کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پہ تم نے چھری رکھنا ہے۔ تو باپ بیٹا دونوں ہی تیار ہیں۔ بیٹے نے گردن جھکا دی، باپ نے چھری پکڑ لی، حکم تو آ گیا نا، لیکن اللہ نے پھر منسوخ کر دیا۔ اس میں بھی حکمت تھی، کہ اپنے نبی کے حوصلے کو دنیا کے لیے مثال بنانا تھا، اور آداب فرزندی کو بھی دنیا میں ایک مثال کے طور پر پیش کرنا تھا کہ یہ ہوتے ہیں آداب فرزندی۔ لیکن پھر یہ رب کو منظور نہیں تھا کہ باپ واقعی بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دے، اللہ نے وہ منسوخ کر دیا۔ منسوخ کیا تبھی تو اس کی جگہ پہ وہ جانور رکھا گیا نا، مینڈا رکھا گیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد جو بدتمیزی کی کہ اللہ کی پرستش کی بجائے، اس کی عبادت کی بجائے ایک بچڑے کی، مصنوعی بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوئے اس قوم پر، اتنے ناراض ہوئے، فرمایا کہ اب تم ایک دوسرے کا گلا کاٹو، پھر جا کے میں راضی ہوں گا۔ پکڑو تلواریں، چلاؤ ایک دوسرے پر۔
لیکن وہ صرف انہی کے لیے حکم تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ بعد میں کسی کو ہم کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو جو مسلمان ہو وہ مارو۔ اسی طرح روزہ جو ہے اتم الصیام الی اللیل، یہ جو رات بھی اس میں شامل تھی، بعد میں رات کو مستثنا قرار دے دیا گیا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، صبح سے لے کر فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تم روزہ رکھو، راتیں تمہارے لیے حلال قرار دے دی گئی۔ اور قرآن کا یہ کہنا کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ پہلی شریعتوں میں بھی تھا۔ ناسخ و منسوخ کا سلسلہ، ایک حکم آیا وہ تبدیل کر دیا گیا، یہ پہلی امتوں شریعتوں میں تھا۔ اور وہ اللہ جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار، مخلوق بھی اس کی اور حکم بھی اس کا۔ یہ ساری کائنات، کتنی مخلوقات ہیں۔ آج صبح پروفیسر صاحب بتا رہے تھے درس میں کہ لاکھوں کی تعداد ہے، ملینز میں مخلوقات جو ہے۔ ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے، انسان اپنی عقل کو دوڑا کے ریسرچ کر رہا ہے کہ کتنی مخلوقات۔ اب دیکھیں اتنی لاکھوں کی تعداد میں جو مخلوقات ہیں، انسان سوچتا نہیں کہ اگر مجھے بھی انسان کی بجائے ان مخلوقات میں سے کوئی جانور بنا دیا جاتا تو میں کیا کر لیتا۔ یہ جو مجھے 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پیر دیے، اگر وہ مجھے 4 ٹانگیں دے دیتا اور میرے سر پہ سینگ لگا دیتا اور یہ میرا عقل و شعور چھین لیتا، یہ جو علم و آگہی ہے میرے پاس جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی، یہ مجھ سے چھین لیتا، مجھے نہ دیتا تو میں کیا کر لیتا؟ کون سی قوت و طاقت میرے پاس ہے جو میں اللہ سے لڑائی کر سکوں؟ الا لہ الخلق والامر۔ اور پھر اس آیت کریمہ اس میں اللہ نے فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین پر ملکیت بادشاہی کس کی ہے؟ مالک کون ہے؟ تمہیں معلوم نہیں؟ الم تعلم، تو نہیں جانتا کون مالک ہے آسمان و زمین کا؟ وہ جب چاہے امر کرے، جب چاہے اپنے امر کو روک لے اور جب چاہے اس کو تبدیل کر دے، اور یہ سارا کچھ تیرے لیے ہی تو وہ کر رہا ہے۔ حکمتیں یہ ہیں کہ وہ تیری بھلائی کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے۔ پہلے اب رات کو جو روزے کا معاملہ ہے، ایک روایت میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی آیا رات کو، شام کو، وہ مغرب کے بعد کھانا کھائے بغیر ہی لیٹ گیا، سو گیا۔ اب اٹھا تو وہ کھا نہیں سکتا تھا، قانون یہ تھا، سارا دن اس نے مشقت کی ہوئی تھی۔ تو یہ جو اتنا مشکل گزرا، یہ جو مشکل ایک مثال ہے، اللہ نے وہ ساری تکلیف رفع کر دی۔ فرمایا ساری رات تمہارے لیے ہے۔ اب یہ جو دن ہے سردیوں کے، چھوٹا سا دن ہے، لمبی رات ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ روزہ رکھو، ساری رات جو مرضی کھاؤ پیو، اللہ کی طرف سے آسانی پیدا کر دی گئی۔